جنت کے اندر جب جنتیوں کو سب نعمتیں مل جائیں گی، تمام انعامات جو اللہ پاک نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے کہ تمہیں یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، سب کچھ مل جائے گا، تو اللہ تعالی حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے آخری جو نعمت جنتیوں کو عطا فرمائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اللہ اپنا دیدار کروائیں گے اور تمام جنتیوں کو خود سورہ رحمان کی تلاوت سنائیں گے۔ اس حوالے سے یہ کلام اللہ ہے۔ اور یہ قرآن کب بنا؟ جب ہمارے پاک پیغمبر نے اس کو پڑھا۔ توجہ میری طرف رہے۔ جبریل امین جب قرآن پاک کی آیات لے کر آتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے کہ میں کہیں بھول نہ جاؤں، میں نے آگے امت کو قرآن پہنچانا ہے، جلدی جلدی پڑھتے تھے۔ جبریل امین آپ پر آیات پڑھتے، حضور پاک جلدی جلدی ان کو پڑھنے کی کوشش کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ اے میرے حبیب، آپ اس قرآن کو پڑھنے میں جلدی نہ فرمائیں، اس کو ہم نازل کر رہے ہیں آپ کے قلب اطہر پر، نازل بھی ہم کریں گے اور اس کو یاد کروانا بھی ہمارا کام ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو پڑھا تو یہ کلام قرآن بنا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس قرآن کو لکھو، پتوں پر، تختیوں پر، پتھروں پر، چمڑے پر، مختلف چیزوں پر صحابہ کرام نے جب اس کلام کو لکھا تو جو کلام اللہ تھا پھر وہ قرآن بنا۔ صحابہ کے لکھنے کے بعد پھر اللہ نے فرمایا اب یہ کتاب اللہ ہے، یعنی اللہ کی کتاب ہے۔ تو فرمایا اگر یہ کلام اور یہ قرآن اور یہ کتاب ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو اس میں اتنا جلال ہے، اتنی ہیبت ہے، اتنا روب ہے، اتنا دبدبہ ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ قرآن میں نص قطعی ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پہ نازل کرتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا اور یقیناً ہو جاتا۔ اس کی مثال قرآن میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا کہ آپ یہ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، میرے پاس تورات ہے، ارنا اللہ جہرتاً، ہم آپ کی بات تب مانیں گے جب ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے اور اپنے کانوں سے اللہ کی بات کو سنیں گے۔ کیسا عجیب مطالبہ تھا۔ کہا کہ آپ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، میرے پاس تورات ہے، ہم تو تب مانیں گے جب آنکھوں سے دیکھیں گے کہ یہ اللہ ہے اور اس کا کلام اپنے کانوں سے سنیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز کسی انسان میں یہ طاقت نہیں کہ وہ نبی کے واسطے کے بغیر اللہ کے کلام کو سن سکے، اس میں یہ طاقت ہی نہیں، جرت ہی نہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو، بڑے بڑے جو لوگ تھے ان کو لے کر کوہ طور پر چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے میں اپنی ایک تجلی اس پہاڑ پہ ڈالوں گا، اگر اس نے برداشت کر لی تو تم بھی پھر برداشت کر لو اور میرا کلام سن سکو گے، اور اگر پہاڑ برداشت نہ کر سکا تو پھر یہ لوگ بھی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب پہاڑ پہ تجلی ڈالی تو وہ 70 کے 70 لوگ وہیں پر مر گئے۔
فوت ہو گئے، برداشت نہ کر سکتے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام خر موسیٰ صاعقہ، بے ہوش ہو کر پیچھے گر پڑے۔ تو یہ قرآن پاک میں واقعہ اس لیے موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا سچ فرمایا کہ اگر قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ کیا ہو جاتا؟ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پھٹ جاتا، اس کا نام و نشان مٹ جاتا۔ لیکن ہم پڑھتے ہیں، ہمارے بچے حفظ کرتے ہیں، صبح و شام ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل نہیں کیا۔ یہی بات ایک آدمی نے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھی۔ وہ غیر مسلم تھا۔ اس نے کہا حضرت آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ کیا ہو جاتا؟ پھٹ جاتا۔ یہ آپ کے بچے کیوں نہیں پڑھتے؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو آپ قرآن پڑھاتے ہیں، وہ حفظ کر جاتے ہیں، پڑھتے ہیں دن رات، ان پر کیوں نہیں اثر ہوتا؟ تو معلوم ہوا کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے جس کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم اس کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اگر یہ وہی کلام ہوتا تو پھر آپ کے یہ معصوم بچے سلامت نہ رہتے۔ تو مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند نے اس کو بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا اگر قرآن پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو پہاڑ پھٹتے نا۔ اللہ نے اس کو پہاڑوں پہ نازل نہیں کیا، بلکہ اللہ پاک نے اس کو اپنے حبیب پاک کے دل مبارک، قلب مبارک پر نازل فرمایا۔ معلوم ہوا کہ پہاڑوں میں وہ طاقت نہیں ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کے دل میں رکھ دی۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے واسطے سے یہ قرآن ہمیں ملا تو اس قرآن کا جو جلال تھا وہ جمال میں بدل گیا، اس قرآن کی جو ہیبت تھی وہ پیار میں بدل گئی، اس قرآن کے اندر جو گرمی تھی وہ برودت میں بدل گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، قرآن کی تبلیغ کر رہے ہیں، اس میں ہم پر سب سے بڑا احسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں آج ہمارا اپنا ماحول، یہاں اپنا علاقہ، اپنے لوگ، اپنا ماحول، سب کچھ اپنا ہے، مگر پھر بھی لوگ قرآن نہیں پڑھتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت قرآن پڑھا جب آپ کا قرآن سننے والا کوئی نہیں تھا، پورے مکہ شہر میں کوئی نہیں تھا۔ آپ منڈیوں میں تشریف لے جاتے ہیں، آپ بازاروں میں تشریف لے جاتے ہیں، آپ مختلف جگہوں پر تشریف لے جاتے ہیں، کوئی قرآن سننے کے لیے تیار نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو جگہ بلند دیکھتے وہاں کھڑے ہو جاتے اور اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیتے۔ نہ کوئی محفل ہے، نہ کوئی کرسی ہے، نہ کوئی نقیب ہے، نہ کوئی حبیب ہے، نہ کوئی غمخوار ہے، نہ کوئی آپ کا چاہنے والا ہے، بلکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تسمعوا لہذا القرآن۔ جب اللہ کے نبی قرآن پڑھتے تھے تو ابو جہل مکہ کے لونڈوں کو، مکہ کے آواروں کو اور مکہ کے ان شریر لڑکوں کو اکٹھا کر لیتا اور کہتا جہاں محمد قرآن پڑھے تم نے ان کا قرآن کسی کو سننے نہیں دینا۔ کیا کرنا ہے؟ والغو فی، شور مچانا، تالیاں بجانی، پتھر مارنے ہیں، کنکر مارنے ہیں، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کسی کے کان میں نہ پڑے۔ اس لیے کہ جب اللہ کے نبی قرآن پڑھتے تھے اور وہ انسان کے کان میں پڑ جاتا تھا تو اس کے دل کی دنیا بدل جاتی تھی۔ تو وہ وقت کہ اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں، سننے والا کوئی نہیں ہے،
اور حضور نے قرآن پڑھنا چھوڑا نہیں، برابر پڑھتے رہے، برابر پڑھتے رہے۔ اور آج وہ وقت ہے کہ اس کائنات کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، لاکھوں مساجد ہیں جہاں میرے پاک پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے غلاموں نے اللہ کے قرآن کو مکمل فرمایا۔ یہ حضور کی قربانی ہے، اور جہاں قربانی لگ جاتی ہے پھر وہاں پر اللہ کا دین پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، مبارکن، اس کے اندر برکت ہی برکت ہے، خیر ہی خیر ہے، نفع ہی نفع ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، دنیا کا نفع بھی ہے، قبر کا نفع بھی ہے، آخرت کا نفع بھی ہے، اور جنت کا نفع بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک میں ایک سورت ہے جو 30 آیتوں پر مشتمل ہے، جو مومن مسلمان زندگی بھر اس کو پڑھتا رہتا ہے عشاء کے بعد، تو اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کون سی سورت ہے؟ سورۃ الملک۔ اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اور فرمایا قرآن میں سورت ہے جو قرآن کا دل ہے، وہ ہے سورہ یاسین شریف۔ فرمایا اول النہار، صبح کے وقت جو مومن مسلمان پڑھتا ہے اس دن کی ساری حاجتیں اللہ اس کی پوری فرما دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ الواقعہ۔ فرمایا جس گھر میں مرد عورتیں مغرب اور عشاء کے درمیان سورۃ الواقعہ پڑھتے رہتے ہیں اس گھر میں اللہ کبھی فاقہ نہیں آنے دے گا۔ ماشاءاللہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کی بیٹیاں تھی، بیٹا کوئی نہیں۔ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، یہ اللہ کی شان ہے، جسے چاہے وہ بیٹے دے اور جسے چاہے وہ بیٹیاں دے، اور جسے چاہے وہ دونوں دے، بیٹے بھی ہوں اور بیٹیاں بھی ہوں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے اللہ کچھ بھی نہ دے، یہ اس کی عطا ہے، اس کی ادا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں، اور خود بوڑھے ہو گئے۔ تو حضرت عثمان نے بلایا، خلیفہ وقت تھے، بادشاہ تھے، کہا عبداللہ بن مسعود آپ بوڑھے ہو گئے ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ آپ کے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں، میں بیت المال سے آپ کے لیے کچھ وظیفہ نہ جاری کر دوں، ہر مہینے آپ کو ملتا رہے۔ فرمایا مجھے ضرورت نہیں۔ پھر کسی موقع پر بلایا تو آپ نے فرمایا مجھے ضرورت نہیں۔ اور جب تیسری دفعہ حضرت عثمان نے بلایا تو عبداللہ ابن مسعود نے ان سے کہا کہ آپ نے مجھے بلایا اور یہ کہا کہ میں آپ کے لیے کوئی وظیفہ جاری کرتا ہوں، آپ کا بہت شکریہ، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مگر مجھے کسی حکومت کے وظیفے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان نے پوچھا کیوں نہیں، کون کماتا ہے تمہارے گھر میں؟ تمہاری تو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، خود تم بوڑھے ہو۔ تو کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اپنے کانوں سے سنا تھا۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کی شان ہے۔ اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے، صحابہ دیکھتے تھے، اللہ کے نبی رکوع کرتے تھے، صحابہ دیکھتے تھے، ہر ادا صحابہ نے محفوظ کر کے امت تک پہنچائی۔ تو کہا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس گھر میں سورت واقعہ پڑھی جاتی ہے اس میں فاقہ نہیں ہوتا۔ جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے میں خود بھی سورت واقعہ پڑھتا ہوں اور میں نے اپنی بیٹیوں کو بھی سکھائی ہے، روزانہ میری بیٹیاں بھی تلاوت کرتی ہیں، اور جب تک میرے گھر میں اس سورت کی تلاوت ہوتی رہے گی مجھے اللہ کے نبی کی زبان پر پورا یقین ہے میرے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آ سکتا۔ یہ ایمان اور یقین ہے، اور یہی قرآن کی برکت ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، پڑھنے والے کو ہدایت دیتا ہے۔ قرآن کتاب شفا ہے، پڑھنے والوں کو شفا ملتی ہے۔ قرآن کتاب نور ہے، پڑھنے والوں کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ جاپان کے سائنسدانوں نے
کسی زمانے میں ایک تجربہ کیا تھا، یہ باقاعدہ موجود ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مسلمان ہر وقت قرآن پڑھتے ہیں، اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے ایک تجربہ کیا، ایک حافظ قرآن کو بلایا اور اس سے کہا کہ آپ قرآن پڑھیں، مختلف مشینیں لگائیں، اور اس میں انہیں یہ نظر آیا کہ جب انسان کی زبان پر اللہ کا کلام جاری ہوتا ہے تو مختلف شکلوں میں نور اس کے دل پر اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے اور مختلف رنگ اس کے دل پہ اتر رہے ہیں، یہی وہ نور ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک سے جب کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرمائیں، کوئی ایسی بات بتائیں کہ میں اس پر عمل کروں، کامیاب ہو جاؤں، تو حضور نے دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا اے ابو ذر علیک بتقوی اللہ، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ ہر نیکی کی جڑ ہے۔ تیرے اندر تقوی ہوگا، خوف خدا ہوگا تو تو پوری زندگی نیکی کرتا رہے گا۔ اور فرمایا دوسری چیز کہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کو لازم کرو، تلاوت کبھی نہ چھوڑنا، تھوڑا کر لو زیادہ پڑھ لو، ہر روز تلاوت کرنا۔ فرمایا فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ، یہ تلاوت تیرے لیے زمین میں نور ہوگی اور آسمانوں میں تیرے لیے ذخیرہ بن جائے گا۔ تو قرآن پاک کتاب ہدایت، کتاب شفا، کتاب نور اور کتاب جلال و جمال ہے اور کتاب محبت ہے۔ جیسے جیسے انسان قرآن پڑھتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی جاتی ہے۔ فرمایا یہ مبارک کتاب ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی تابعداری کرو، اس سے محبت کرو، اس کو پڑھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول یہ تھا کہ ایک ایک رات میں روزانہ اللہ کے پیارے رسول 6 پارے قرآن پاک کے تلاوت فرمایا کرتے تھے، 6 پارے۔ اگر ہم میں اتنی طاقت نہیں تو ہم آدھا سپارہ پڑھ لیں، ایک پاؤ پڑھ لیں، ایک رکوع پڑھ لیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا کہ جس وقت میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں کوئی بھی آ جائے مجھے ملنے کے لیے، اس کو ملنے کی اجازت نہیں جب تک میں تلاوت قرآن پاک سے فارغ نہ ہو جائے۔ اہتمام تھا۔ تو ہماری زندگیوں میں اگر قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکتیں ہمیں دنیا کے اندر بھی اور قبر کے اندر بھی اور حشر کے اندر بھی نصیب فرمائیں گے۔ اسی لیے فرمایا فَاتَّبِعُوهُ، قرآن کی تابعداری کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو قرآن کو آگے رکھتا ہے خود پیچھے چلتا ہے، یہ قرآن اس کو زمین سے آسمانوں تک بلند کر دیتا ہے، اور جو قرآن کو پیچھے ڈال دیتا ہے خود آگے چلتا ہے، بڑا بنتا ہے۔ فرمایا یہ قرآن اس کو زمین پر پٹخ دیتا ہے اور پھر وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ آگے فرمایا وَاتَّقُوا، قرآن پاک کی اتباع کرتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ حق تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا اس کو قبول فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا عظیم السلطان یا قدیم الاحسان، صل علی سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و قائدنا و امامنا محمد وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود
یا رحمان یا رحیم، یا لطیف یا کریم، یا ارحم الراحمین، یا حنان یا منان، یا ذا الجلال والاکرام، یا علی یا عظیم، یا ارحم الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما، ہمارے ساتھ رحمت و کرم کا معاملہ فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنے قرآن کی محبت عطا فرما، جس حبیب پر آپ نے قرآن نازل کیا اس حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کو دنیا میں پھیلانے اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن پاک کے پڑھنے کی وجہ سے ہمارے سیاہ دلوں میں اپنا نور پیدا فرما، اپنی روشنی پیدا فرما، جنت کی خوشبو پیدا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، آپ کی اطاعت و اتباع عطا فرما۔ یا اللہ جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما، اور یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے خلاصی عطا فرما، بے روزگاروں کو بہترین حلال روزگار عطا فرما، جن کے روزگار موجود ہیں ان کی روزیوں میں برکت عطا فرما، اور یا اللہ جتنے ایمان والے ایمان والیاں وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت و بخشش فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، جتنے حاضرین مجلس یہاں موجود ہیں سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، نیک خواہشات کو پورا فرما، ہمارے ایمان میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما، ہماری صحت میں برکت عطا فرما، جو کلام پاک یہاں پر پڑھا گیا اور سنا گیا یا اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرما، اور اپنے خزانوں سے پڑھنے اور سننے والوں کو بہترین اجر عطا فرما، دنیا میں جب تک زندہ رہیں ایمان پر اسلام پر نیک اعمال پر ہمیں زندگی عطا فرما، اور یا اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہر قسم کی بری اور حرام موت سے ہماری حفاظت فرما، بوقت موت کلمہ طیبہ کلمہ توحید اور کلمہ اخلاص بے ساختہ بآواز بلند ہماری زبانوں پر جاری و ساری فرما، وآخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔ آمین۔